وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو نماز کے متعلق کچھ بات عرض کی گئی تھی۔ نماز اللہ کی بڑی اہم عبادت ہے اور اللہ کے یہاں بڑی اس کی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بلا مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی برکت سے وہ ٹل جاتی ہے۔ نمازی آدمی اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی کی وجہ سے آدمی کی زندگی بن جاتی ہے، اس لیے کہ نماز اللہ نے وقت مقررہ کے اوپر فرض کی ہے۔ تو جب آدمی وقت مقررہ کے اوپر نماز ادا کرے گا تو ظاہر ہے اس کے سارے کام کاج وقت مقررہ پر ادا ہوتے رہیں گے۔ اور جیسے مثلا فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ اب آدمی جب رات کو سوئے گا اور دیر تک سوتا رہے گا، جیسے عامتاً ہمارے یہاں آج کل عادت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ہماری زندگیوں کے اندر سے برکتیں ختم ہو گئی۔ اگر آدمی نماز کی پابندی کرنے والا ہے تو فجر کے وقت اس کو اٹھنا پڑے گا، اور جب فجر کی وہ پابندی کرے گا، اب ظاہر ہے فجر کے وقت اٹھنا، نیند کو چھوڑ کر، نیند کو آدمی سے بڑی محبت ہوتی ہے، اب یہ چھوڑ کر جب اٹھتا ہے تو نفس کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے، اور نفس کے اوپر جب بوجھ پڑتا ہے کوئی کسی کام کاج کا، نیک کام کا، نفس کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو نفس اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، اور آدمی کو دین پر چلنے میں آنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو آدمی کا اپنا نفس اور دوسرا شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعداء عدوک الذی بین جنبیک، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے۔ اب آدمی فجر کے وقت دل پر بوجھ ڈال کر اٹھے گا نماز کے لیے، نفس کے اوپر بوجھ پڑے گا، اتنا ہی نفس کمزور ہوگا اور اتنا ہی گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر تو اللہ پاک نے نماز کی یہ خاصیت ہی بتلائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایسے کاموں سے جو بے حیائی کے کام ہیں اور جو خلاف شرع کام ہیں ان سے نماز روکتی ہے۔ نماز میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ آدمی کو برائی سے روکتی ہے۔ ایک آدمی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اتنا جھکتا ہے کہ اپنے سب سے اشرف عضو کو زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے، پیر رکھنے کی جگہ کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو پھر جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا نفس خود اس کو ٹوکے گا کہ جس مالک کی تو اتنی تعظیم کر رہا ہے اس کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے۔ اور خود نماز کے اندر ایک اثر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج کل ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کا کتنا دورہ ہے۔ آدمی اپنی نظر بچانا چاہے مشکل، اپنی نگاہ بچانا مشکل، اب ایک غلط نگاہ پڑ گئی، اب اس کی وجہ سے آدمی کا دل خراب ہوتا ہے، ایمان خراب ہوتا ہے، اعمال میں کمزوریاں آ جاتی ہیں۔
اب اللہ پاک نے جو ہے وہ کتنی اچھی چیز روکی ہے، ان گناہوں سے رکھی ہے، گناہوں سے بچانے کے لیے کہ نماز آدمی پابندی جب اس کو کرے گا تو یہ اس کو گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت لوگ نمازی ہیں، لیکن نمازی ہونے کے باوجود وہ گناہ کرتے ہیں اور نماز ان کو گناہ سے روک نہیں پاتی ہے۔ اس کا ایک جواب تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھائی ایک تو ہے روکنا، جیسے کہ مثلا اللہ پاک نے ہمیں روکا کہ جھوٹ بولنے سے روکا، غیبت کرنے سے روکا، زنا سے روکا، سود کھانے سے روکا، لوگوں کا مال ناحق ہڑپ کرنے سے روکا، ان سب باتوں سے روکا۔ تو روکتے تو ہیں اللہ تعالی، لیکن رکتے بہت کم لوگ ہیں۔ تو اسی طرح سے نماز روکتی تو ہے آدمی کو کہ تجھے شرم آنی چاہیے، تو نمازی ہے، اللہ کے سامنے اتنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے ایک طرف، اور ایک طرف یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو نماز تو روکتی ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ رکے تو وہ نماز کا قصور نہیں، وہ آدمی کا اپنا قصور ہے۔ اور علماء دوسرا جواب یہ لکھتے ہیں، اکثر علماء کا کہنا یہ کہ نماز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ گناہوں سے روکتی ہے، لیکن نماز بھی صحیح معنوں میں نماز ہونی چاہیے کہ پابندی کے ساتھ اس کے آداب اور مستحبات سنتوں کی رعایت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ شریعت نے جس طرح سے کہا ہے کہ مردوں کو جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر آ کر پڑھنا ہے، اب ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا کیا حال ہے ہر ایک جانتا ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کتنی فضیلتیں ارشاد فرمائی کہ نمازی آدمی جب وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر نیکی پر ایک گناہ مٹ جاتا ہے، اور جب مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے اور ابھی نماز کھڑی ہونے کو دیر ہے، تو جب تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے وہاں تک وہ نماز میں شمار ہوتا ہے، ایسا ہی سمجھا جاتا ہے گویا یہ نماز پڑھ رہا ہے، جب تک کہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی بندہ جب وضو کر کے آتا ہے مسجد کے اندر بیٹھتا ہے تو جب تک وہ دنیاوی باتوں میں نہیں لگتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم دیا جاتا ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ وہ نمازی جو مسجد میں آ جائے، بیٹھے رہے، جب تک مسجد میں باوضو بیٹھے رہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اللہ اسے بخش دے اور اللہ اسے رحم کر دے، معاف کرنا۔ بہت سی مرتبہ ہم مسجد کے اندر جلدی آ جاتے ہیں، تو ابھی تو 5 منٹ کی دیر ہے، 10 منٹ کی دیر ہے، عام متن ہماری عادت یہ بن گئی ہے۔ ہر مسجد کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چلتی گاڑی کے مسافر زیادہ ہوں گے۔ اکثر جو ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک پہلی رکعت پا لی ہے ان کی تعداد بہت کم ہوگی، اور جو مسبوق ہیں بعد میں آنے والے، 1 رکعت گئی، 2 رکعت گئی، 3 گئی، 4 گئی، قاعدہ اولا تو مل ہی گیا، دوڑتے دوڑتے پکڑ ہی لیا، آخری ڈبے میں تو بیٹھ ہی گئے۔ چلتے گاڑی کے مسافر خطرے میں رہتے ہیں چلتی گاڑی میں چڑھنا۔ تو اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے حضور میں آ رہے ہیں، کچھ دیر پہلے آتے، اللہ کی بارگاہ کے اندر فرشتوں کی دعائیں لیتے، اطمینان اور سکون سے بیٹھ جاتے، اور جب نماز کھڑی ہو جائے امام اللہ اکبر کہیں، اطمینان سے نیت کریں، خلوص نیت کے ساتھ نماز کو شروع کریں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اب ہم آئے آخری وقت کے اندر جلدی دوڑتے اب مسجد کے اندر آئے، نل پر بیٹھے وضو کرنے، اب جلدی وضو کرنا ہے تو پانی بھی اتنا بہائیں گے،
اور پھر جلدی جلدی جو ہے وہ کیا ہے رکعت پڑھیں گے. اب جو ہے جلدی جلدی رکعت پڑھیں گے, آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, اب یا تو آستینی چڑھی ہوئی رکھیں گے, حالانکہ علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے, یا اگر جو ہے چڑھی جو ہے وہ کیا ہے پھر چالو نماز کے اندر اس کو اتاریں گے. ہاں ایک ہاتھ سے اتار لینا چاہیے, چڑھائی ہوئی نہیں رکھنا چاہیے, لیکن یہ سب دوڑا دوڑی کے نتیجے کے اندر نماز میں جو خشوع ہونا چاہیے وہ خشوع حاصل نہیں ہوتا. میں نے جو ابھی آیت پڑھی, اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ وہ ایمان والے کامیابی کو پہنچے. وہ کامیابی کو پہنچنے والے کے چند اوصاف اس کے اندر تقریباً 8 اوصاف بیان کیے ہیں. الذین, نے سب سے پہلا وصف یہ بیان کیا گیا الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا مطلب؟ مفسرین لکھتے ہیں خشوع کا تعلق دل سے ہے, یعنی دل سے اللہ کی طرف توجہ ہو. آدمی جب آئے اطمینان سے نماز شروع کرے گا, نیت کر کے جب کھڑا ہوگا اطمینان سے آئے گا تو پورا خشوع حاصل ہوگا. عظمت الہیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا کہ اللہ کی تعظیم, اللہ کی عظمت, کہ میرے اللہ جو ہے بڑے عظیم ہیں, اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہے گا. تو ظاہر اللہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی, اور اس عظمت کے ساتھ جب اللہ اکبر کہے گا تو یہ اللہ اکبر ہمارے دل و دماغ کے اوپر اثر کرے گا. لیکن وہی دوڑتے دوڑتے آئے اللہ اکبر کہہ دیا, نہ اللہ کی عظمت کا خیال نہ اللہ کی بڑائی کا خیال, ظاہر ہے وہ تاثیر نہیں ہوگی. تو خشوع اسے ہی کہیں گے کہ جو اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے, اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر نماز کی طرف پوری توجہ ہو, اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے, ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. یہ جو مکتب کے اندر ہم کو یاد کرایا جاتا ہے بچپن کے اندر, یہ ثنا وغیرہ کا ترجمہ اسی لیے تاکہ ہم نماز میں سمجھ کر پڑھے کہ ہم سبحانک اللہم یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب, کہ اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اللہ کی ذات ہر قسم کے عیب سے, نقص سے پاک ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اس کا خیال دل میں رکھے. اور اللہ کی پاکی بیان کرنے سے اللہ کوئی پاک نعوذ باللہ نہیں ہوتے, یا اللہ کے عیوب دور نہیں ہوتے. اللہ ہر قسم کے عیبوں سے پہلے سے ہی پاک ہے, اور اللہ کو ہماری پاکی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگ جو بندے میری تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ تسبیح سے میرا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ بندے میری تسبیح اور سبحانک اللہم کہ میرا اللہ پاک ہے, میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں, اس سے بندے پاک ہوتے ہیں, بندوں کی دل کی صفائی ہوتی ہے. مجھے بندوں کی پاکی بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عزم اس کو رکھے. آدمی سورہ فاتحہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے, اللہ ادھر سے جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی, کہ میرے رب نے میری تعریف بیان کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب کہتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اثنا علی عبدی, کہ میرے بندے میں میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین جب کہتا ہے کہ اے اللہ آپ روز جزا کے قیامت کے دن کے مالک ہیں, تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے رب نے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ, اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو گویا اللہ بندہ اللہ کی عبادت کا اعتراف کرتا ہے کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کے سوا آپ کے سوا کسی کی نہیں.
वइय्याक नस्तईन, और हम आपसे मदद चाहते हैं, मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में है, और मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने सवाल किया। और जब फिर आखिर में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, कि ऐ परवरदिगार हमें सिराते मुस्तकीम पर चलाइए, उन लोगों के, उन बंदों के, उन नेक बंदों के रास्ते पर कि जिन पर आपने इनाम किया। और वो कौन? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, उन लोगों की राह से बचाइए जिन पर तेरा गजब हुआ और जो तेरी राह से भटक गए। जब बंदा ये दुआ करता है तो अल्लाह फरमाते हैं लिअब्दी मा साला, मेरे बंदे के लिए वो है जो उसने मांगा। एक सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह से कितना ताल्लुक जुड़ जाता है। तो ये नमाज जो है वो सरापा जिक्र है, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह का याद, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। तो ये नमाज जो गुनाहों से नहीं रोकती है, उसकी एक वजह यह है कि नमाज में जो खुशू होना चाहिए वो खुशू होता नहीं। नमाज के बारे में तो कितना एहतमाम किया गया कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुमको इस्तिंजे का तकादा हो, पेट में गड़बड़ है, इस्तिंजे का तकादा हो, तो पहले उससे फारिग हो जाओ, क्योंकि अगर तुम इस हालत में नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी तवज्जो पूरी अल्लाह की तरफ नहीं रहेगी, नमाज की तरफ नहीं रहेगी। चाहे जमात छूट रही है, पहले इस्तिंजा से फारिग हो जाओ, फिर उसके बाद नमाज पढ़ो। इतना ये इसीलिए नमाज में दिल और तवज्जो लगाने के लिए। और जब आओ तो पहले मुंह हाथ धोकर वुजू करके आओ, पाक साफ होकर आओ, अच्छी तरीके से आओ। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि हर नमाज की हाजिरी के वक्त लिबास पहन लिया करो। चूंकि ज़माने जाहिलियत के अंदर काफिर लोग जब काबे का तवाफ करते थे, नंगे तवाफ करते थे, का ऑर्डर दिया मस्जिद में आ रहे हो, नमाज के लिए आ रहे हो, लिबास पहन कर आ रहे हो। और उलमा ने लिखा है कि जीनत के लफ्ज से इशारा इस बात की तरफ है खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन में, कि भाई नमाज के लिए लिबास ढंग का होना चाहिए। आदमी जब अल्लाह के सामने हाजिरी दे रहा है तो जरा ढंग का लिबास होना चाहिए। वो इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जिस लिबास के अंदर लोगों के सामने आदमी जाते हुए शर्माता हो, ऐसा लिबास पहनकर नमाज के लिए आना ये नमाज के आदाब के खिलाफ है। हम समझते हैं कि भाई सतर का झांपना जरूरी है नमाज के लिए, सतर ढांक लिया नमाज हो गई। भाई नमाज तो अपनी जगह के ऊपर हो जाएगी। हम किसी, अगर हमारे किसी अजीज को कुछ तोहफा देना हो, मिठाई देना हो, या किसी को शादी की कोई गिफ्ट देना हो, तो उस गिफ्ट को कितना एहतमाम। अब जो चीज मसलन जो है वो हमें कोई मोबाइल देना है उसको गिफ्ट के अंदर, तो जाहिर है कि वो असल तो मोबाइल है, लेकिन हम जब उसको गिफ्ट देंगे तो उसके ओरिजिनल बॉक्स में देंगे, और बॉक्स में देने के साथ साथ ऊपर जो हदिया देने का स्पेशल पेपर मिलता है बाजार में, उसमें उसको पैक करेंगे और फिर उसको बाद देंगे ताकि जरा ढंग का लगे। वरना ऐसे ही मोबाइल, असल तो मोबाइल है, न वो कागज है न वो बॉक्स है, वो तो तोड़ फोड़ कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन भाई एक अदब और एक डिसिप्लिन का तकाजा ये है कि भाई उसको इस तरीके से, अच्छी तरीके से पैक करके दिया जाए। हम बारगाह इलाही में हमारी नमाज क्या इस काबिल भी नहीं है कि हम अच्छे कपड़े पहनकर जो है वो आए। अब जाहिर है हम किसी अपने अजीज के यहाँ जाएंगे तो लुंगी बनियन में तो जाएंगे नहीं, लुंगी शर्ट के अंदर जाएंगे नहीं। हाँ, सिर्फ नमाज ही रह गई है, मस्जिद ही ऐसी रह गई कि आ जाओ उसमें लुंगी बनियन पहनकर, लुंगी शर्ट पहनकर आ जाओ, भाई नमाज हो जाएगी, कोई बात नहीं, नमाज अपनी जगह के ऊपर हो जाएगी। बारगाह इलाही के अंदर आ रहे हैं तो जरा उसकी अजमत का ख्याल तो दिलों के अंदर होना चाहिए। और फिर एक वबा चल पड़ी है खुले सर नमाज पढ़ने की, एक खुले सर नमाज पढ़ना। हालांकि नमाज के आदाब में से है कि सर को ढांपा जाए, सर को ढांक कर जो है वो नमाज पढ़ी जाए। खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद के अंदर ये सब शामिल है।
अब फिर दलील पकड़े कोई कुवैत में, अरब में तो लोग टोपी नहीं पहनते, मुझे बताओ आज तक हरम के किसी इमाम ने खुले सर नमाज पढ़ी हो तो बताओ। उलमा ने लिखा है इसके आदाब में से है। और अगर मैं कहता हूं कि याद रखिए हमें उसवा और नमूना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाना है, हुजूर की जात को बनाना है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बनाना है, अरब हमारे लिए कोई नमूना नहीं, वरना तो अरब अबू जहल भी है, मोहम्मद बिन सलमान भी अरब है। हमें उसवा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात और सहाबा किराम को बतलाना है। हम किसी बड़े आलिम के पास जाते हैं, हमारा कोई भी नौजवान चाहे कितना ही जो है वो क्या है वो आदमी दीन से दूर क्यों ना हो, लेकिन कोई भी नौजवान किसी बड़े आलिम के पास जाएगा, खुले सर जाने को वो अदब के खिलाफ समझेगा, अदब के खिलाफ कि भाई मौलवी साहब के पास बगैर टोपी के जाए तो क्या अल्लाह की अजमत, मौलाना की अजमत से भी कम हो गई हमारी नजर के अंदर कि उसकी बारगाह के अंदर आ गए, बगैर टोपी के चले गए, बगैर टोपी के खड़े हो गए। नमाज अपनी जगह के ऊपर हो जाएगी, सिर्फ सतर को ढांप लिया, यहां तक का यहां इतना ढांप लिया आपने, यहां से यहां तक नमाज अपनी जगह के ऊपर हो जाएगी। लेकिन जब हम वक्त निकाल कर पढ़ते हैं तो वो नमाज जरा मुअस्सिर बने, हमारी जिंदगियों को बनाए और बारगाह इलाही में कबूलियत के लायक हो। नमाज ऐसी तो होनी चाहिए। तो नमाज में खुशू मतलूब है, दिल के तवज्जो के साथ, कि पूरी तवज्जो नमाज के साथ रहेगी और उस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो ये नमाज में असर पैदा होगा। और दूसरी बात देखिए कि अदब का ताल्लुक उर्फ से है, हर जगह का उर्फ और रिवाज अलग होता है। हमारे यहाँ का उर्फ और रिवाज जो है ये है कि आदमी किसी दीनी मजलिस में या किसी अहम मजलिस के अंदर जाता है तो सर को ढांक कर जाता है। अरबों के अंदर ये रिवाज नहीं है, वहां का उर्फ ये नहीं है। वहां किसी बड़ी से बड़ी मजलिस में बड़े से बड़े आदमी से मिलना हो, सर कर ढांकने को वो उनके यहाँ उर्फ आदाब में ये बात है ही नहीं। और अदब का ताल्लुक जो है उर्फ से है, और हमारे यहाँ का उर्फ है कि टोपी पहनकर ऐसी मजलिसों में जाना। लिहाजा उर्फ के एतबार से भी हमारा उर्फ इसकी इजाजत नहीं देता कि हम खुले सर नमाज पढ़ें। लिहाजा हर नौजवान जो मुसलमान है, हर आदमी उसके अगर हमेशा जो है सर के ऊपर टोपी नहीं रखता है तो कम से कम टोपी जेब में जरूर होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ आजकल जो है हम जो है बहुत सी जरूरी चीजें ऐसी होती है कि भाई आदमी उसके बगैर चलता ही नहीं है, कि भाई आदमी के जेब के अंदर कंघी होगी, आदमी के पर्स जो है वो होगा। इसी तरीके से टोपी को लाजिम पकड़े, टोपी हमेशा जेब में रखे ताकि जब मस्जिद के अंदर आए तो वो आपको खैराती टोपी तलाश न करनी पड़े जो कई लोगों के सरों से उतरी हुई होगी। आप अपनी साफ शफाफ जो है वो टोपी पहनकर नमाज पढ़े तो खैर ये नमाज मुअस्सिर होगी, गुनाहों से रोकेगी उस वक्त जबकि नमाज में खुशू खुजू हो। अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए।